معراج کی رات بھی حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سواری جب مسجد اقصیٰ کی طرف رواں دواں تھی تو دائیں بائیں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا ظاہر، السلام علیک یا باطن۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور وہ جو راستے میں دونوں اطراف سے ہدیہ اسلام کی آوازیں آ رہی تھی وہ اللہ پاک کے رسل و انبیاء علیہ السلام تھے جو کھڑے آپ کی خدمت میں سلام کے گجرے پیش کر رہے تھے۔ درود شریف روح کی تسکین کا سامان ہے۔ دل دماغ میں جتنے بھی اضطراب اور ٹینشنیں ہیں اس کے لیے کوئی اور دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، پورے یقین اور محبت الفت کے ساتھ بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔ درود شریف کے بارے میں مختلف خیالات بھی ذہنوں میں آتے ہیں، کون سا درود شریف پڑھوں؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جس بھی درود کے پڑھنے کو دل کرے وہی پڑھ لیں۔ جب کرنا ہی محبوب کا ذکر ہے تو پھر وہ یوں ہوا کہ یوں۔ اور کبھی یہ وہم بھی آ جاتا ہے کہ استغفار کروں کہ درود شریف پڑھوں، کلمہ شریف پڑھوں کہ درود شریف پڑھوں، سبحان کی تسبیح کروں یا درود شریف پڑھوں۔ ایک تو یہ ہے کہ محبوب کا ذکر بھی خدا ہی کا ذکر ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت نے لکھا کہ جس طرح حبیب اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف بھی ہے اور صفاتی نام بھی ہے، حبیب اللہ بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہے، تو اسی طرح حضور کا ایک اسم انور ذکر اللہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کا ذکر ہے۔ اور معراج کی رات یہی ہوا کہ بارگاہ میں عرض کی الہی تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اور موسیٰ علیہ السلام کو دولت کلام اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور کلمہ قرار دیا، تو مجھے کیا عطا فرمایا ہے؟ فرما پیارے تجھے خلیل بھی بنایا ہے، حبیب بھی بنایا ہے، اور تیرے ذکر کو ہم نے اپنی ذکر سے ملا دیا ہے۔ خطیب خطبے کے لیے ممبروں پر آئیں گے تو خطبہ کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک میری وحدانیت کے ساتھ تیری رسالت کا اقرار نہیں کرتے، اور مؤذنین اذان دینے کے لیے میناروں پر آئیں گے اس وقت تک اذان کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک میری وحدانیت کے ساتھ تیری رسالت کا اقرار نہیں کر لیتے۔ تو ان وہموں میں نہیں پڑھنا چاہیے، پوری توجہ رکھ کر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بختوری یہ ہے کہ درود شریف کسی لالچ میں نہ پڑھا جائے کہ میں اتنی بار پڑھوں گا تو مجھے یہ مل جائے گا۔ بس ذکر جانا کیجئے، وہ اتنا سمجھ لیجئے کہ کریم مہربانی فرما دیں، تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم چاہیں اسے اور کیا چاہیے۔ اس لیے کو تمہ رکھ کرنا پڑا جائے، خالص نذرانہ عقیدت کے اعتبار سے، ذوق شوق الفت کے ساتھ۔ جب ندائیہ صلاۃ والسلام ہم پڑھتے ہیں جس میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ ہے، تو اسی سے ملتے جلتے کلمات ہمیں نماز میں عطا ہوئے، السلام علیک ایھا النبی۔ تو یہاں پر بڑے بڑے عارفین نے کہا کہ اے نمازی جب تو کہتا ہے نا السلام علیک ایھا النبی، تو یقین رکھ کے پڑھ، بطور حکایت نہ پڑھ کہ جیسے رٹا لگا کر کسی چیز کو پڑھا جا رہا ہے۔ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے کرم سے رب کی عطا سے جلوہ گر ہیں، اور حضور کو حاضر جان کر ان کی جناب میں سلام کی نظر پیش ہے۔ اس لیے درود و سلام کو
یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور ادب کے ساتھ. جب ندائیہ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو پھر پوری توجہ ہونی چاہیے، دل بھی دماغ بھی. بعض میں دیکھتا ہوں کہ بعض حضرات نعت شریف سے پہلے وہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ کا یا، اب یہاں پر آگے کہتے ہیں سارے مل کے پڑھیں، سارے مل. بھائی صاحب آپ ابھی کیا شروع کر چکے تھے اور پھر آپ ساروں کی طرف کیوں متوجہ ہو گئے؟ جب یا کہہ کر کریم کی طرف متوجہ ہوئے تھے تو پھر اور یاد آنا ہی نہیں چاہیے. تو یہ وہ دوریاں ہیں ادب و آداب سے کہ جن کے نتائج یہ ہیں کہ روحانیت نہیں ملتی، اطمینان قلبی حاصل نہیں. رٹا ہے پر دل و نگاہ اور قلب کا جو نور و سرور ہے اس سے بہت زیادہ بعید ہے. اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق دے. بڑے بڑے اجلہ محدثین فقہاء اولیاء گزرے ہیں کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے سامنے کوئی حضور علیہ السلام کا نام لے دیتا تو وہ ٹیک ہٹا کے سر جھکا لیتے کہ حضور کا مبارک نام آ گیا ہے. جتنا ادب کریں گے، جتنی تعظیم اور احترام دل میں بسائیں گے، انشاءاللہ ادھر سے خیرات ملے گی. اور اس ضمن کی آخری بات یہ ہے کہ فضائل درود شریف، درود و سلام لکھنے والے بڑے بڑے محدثین نے کتابیں لکھی. ایک انہوں نے بڑی کمال کی بات کہی ہے اور پوری وہ یقینی بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام جو جناب میں پیش کرتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب وہ سلام پیش کرتا ہے تو کریم خود سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں. اتنی ساری بات. تو کبھی تنہائیوں میں خلوتوں میں 10 منٹ ہی بندہ نکال لے، 10 منٹ ہی نکال لے 24 گھنٹوں میں، جو پوری توجہ کے ہوں، قلب و ذہن دماغ وجود سب جانے جانا کی طرف متوجہ ہو. اعلیٰ حضرت کیا خوب کہتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل اور ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. یہ جان و دل اور ہوش و خرد جو ہے یہ بارگاہ میں حاضر ہو. لہذا رسم سے ہم تھوڑا سا باہر نکلیں، رسم سے فارمیلٹی سے اس سے باہر نکلیں اور تھوڑا حقیقت کی دنیا کا رخ کریں. زندگی ہماری تیزی سے گزر رہی ہے اور خود ہی دیکھ لیں کہ کتنی گزر گئی، اس پہ خود ہی غور کر لینا چاہیے. آئیے مل کر بارگاہ اقدس میں ہم سب، ایک تو جنہوں نے بھی ابھی اٹھنا ہے باہر جانا ہے وہ ابھی سے اٹھ کے باہر تشریف لے جائیں تاکہ بعد میں وہ لوگوں کا ذوق خراب نہ کریں. جنہوں نے اٹھنا ہے دائیں بائیں سے وہ ابھی سے یہاں اٹھنے کی سعادت حاصل کر لیں. ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ السلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. ایک تو یہاں حاضرین بھی جو ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اندرون ملک اور بیرون ممالک بھی، سب کو جشن معراج مصطفیٰ مبارک ہو. الحمدللہ معراج شریف میرے کریم علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو صرف ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ ان گنت معجزوں کا مجموعہ ہے. کیا بات ہے جناب، کیا ہی بات ہے جناب. عقلیں گم ہیں. آج تک بھی 2025 میں کہاں کہاں پہنچنے کے دعوے کیے ہیں سائنسدانوں نے اور وہ وہاں سے تصاویر بھیجتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سب جانتے ہیں جو حضرات ان امور سے دلچسپی رکھتے ہیں. پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں.
اس کا مطلب کیا ہے کہ عقل سے کہہ دو کہ اور نیوی پال ہے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے۔ ایک بندے کا گمان جہاں کام کرتا ہے نا، اس کے گمان کی جہاں اینڈ ہے، کعبہ سے بھی گزر کے آگے۔ تو اس لیے زیادہ سوچ بچار کی کیا ضرورت ہے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یہاں جہد کو خود پڑے ہیں لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ بھئی آپ حضرات جو ہیں آپ حضرات سامنے کے دروازے سے داخل ہوئے ہیں، تو یہ سامنے سے آئے ہیں، یہاں دائیں طرف ہمارے علماء سادات تشریف لائے ہیں، ہماری محفل کو اور چار چاند لگ گئے جناب۔ دائیں طرف یہ ہیں، ادھر دل کی طرف بائیں طرف آپ حضرات بیٹھے ہیں، ادھر ہم کہہ رہے ہیں جی بیک سائیڈ ہے۔ تو یہ سجا کھبا آگے پیچھے یہ جہتیں ہیں نا، یا نیچے اور اوپر، یہ دو جہتیں سمتیں ہو گئی پاسے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معراج کی رات تو جب کریم آگے سے آگے گزرے ہیں، تو جو جہت ہے نا سائیڈ، اس کا دماغ بھی چکرا گیا ہے، تو ان دسے کون کہ آئے کدھر سے تھے اور گئے کدھر۔ کیا بتا سکتا کمان امکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ سمجھا رہی ہے؟ لا مکان، کیا جناب؟ لا مکان پہ جلوہ گری ہوئی، سبحان اللہ الکریم۔ تو الحمدللہ کئی سالوں سے ہمارے ہاں سالانہ یہ محفل معراج شریف کا سلسلہ ہے، اور جمعے پہ بھی یہ تیسرا جمعہ تھا، اور ابھی خدا جانے ہمارا تو ذوق ہے چھڑ جائے تو چھڑ جائے، اب اور کتنے جمعے بات ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ معراج شریف اعلان نبوت فرمانے کے 11 سال بعد، ہجرت سے 2 سال پہلے، پیر شریف کو رجب کی 27ویں تاریخ کو مکہ شریف سے روح و جسم کے ساتھ۔ بعض مشائخ محدثین نے بیان کیا ہے کہ سینکڑوں مرتبہ حضور کو معراج ہوئی ہے، وہ معراج منامی ہے۔ معراج منامی مینز خواب والی معراج، اور اس کی ایک حدیث ترمذی شریف میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کے لائق اپنا دست قدرت، ذرا دھیان کیجئے گا، یہ تھوڑی سی جو چو 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 ہوتی ہے نا، اس سے میرا جو دماغ ہے وہ بڑا اضطراب کا شکار ہوتا ہے۔ اب کیا کریں، بچوں کو روک کون سکتا ہے، اور بڑے بچے بن جائیں تو ان کا علاج کون کر سکتا ہے۔ معراج جو خواب میں ایک ہوئی ہے، اور ایک بار نہیں ہوئی کئی بار ہوئی ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث کا لطف اٹھائیے، جان عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ حضرات علماء بیٹھے ہیں، یہ خواب کی معراج میں اتنا قرب ہے تو فکان قاب قوسین او ادنیٰ کا نظارہ کریں۔ اس سے آگے تو کوئی لفظ نہیں ہم بول سکتے۔ تو کریم فرماتے ہیں وہ دست قدرت رکھا نا میرے دونوں کندھوں کے درمیان، تو اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں پائی، اس کی ٹھنڈک ہم نے سینے میں پائی، پس ہم جان گئے جو کچھ زمینوں میں تھا اور جو کچھ آسمانوں میں تھا۔ اور اسی معراج منامی میں میرے کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب جل جلالہ کو بڑی حسین صورت میں دیکھا۔
اللہ تعالیٰ کا دیدار حق ہے. اس کائنات میں، اس جہان میں، اس دنیا میں سر کی آنکھوں سے صرف حضور علیہ السلام کے لیے دیدار ہے رب تعالیٰ کا، باقی کسی کے لیے نہیں. ایک بات، قیامت کے دن سارے دیدار کریں گے. احادیث و روایات میں یہ مضامین ہے کہ جس طرح تم چڑھتا چاند دیکھتے ہو، ابھرتا سورج دیکھتے ہو نا، اور نزدیک نظر آتا ہے، اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے. صاحبان کتب عقائد بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو دیدار کرنے والے بھی نہیں بتا سکیں گے کہ رب کے جمال اقدس کا عالم کیا ہے. یعنی ہم تو آپس میں یہ کہہ دیتے نا جناب گورا چٹا رنگ، اب یہ گورا اور چٹا یہ تشبیہ ہے نا، یا ہم کہہ دیتے دودھ وانگر سفید، زلفان کا کالی رات منگو، ہونٹ کا جی جیسے گلاب کی پتیاں، سرخ گردن کا جیسے سراہی ہوتی ہے. یہ ساری تشبیہات ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے کس چیز سے تشبیہ دیں گے؟ کوئی شے تشبیہ والی ہے ہی نہیں. یہ کیسے بیان کریں؟ اور صدقے جائے محبوب کی ذات پر کہ مہربان خود فرماتا ما زاغ البصر وما طغى، نہ نظر دائیں بائیں گئی ہے، نہ بھٹکی ہے، نہ بہکی ہے. گویا سادہ سا معنی یہ ہوا کہ محبوب نے پھر معراج کی رات ٹکٹکی باندھ کر رب تعالیٰ کو دیکھا. اچھا، بعض حضرات جو ہیں وہ بعض ہی ہیں اور وہ بعض آئیں گے نہیں، اور ہم محبوبوں کے ذکر میں جو بعض نہیں آتے ان بعض کا ذکر ویسے ہی پسند نہیں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، ذرا دھیان رکھ کے اس بات پہ غور کیجئے گا. یہ بھی وہم سازیاں ہیں. وہ جی سورہ والنجم میں جو دیکھنے کی بات ہے نا، وہ حضور علیہ السلام نے جبریل امین کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، یہ ہے صحیح بخاری شریف. جان عالم علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین میری خدمت میں حاضر ہوئے، اور اگلی سطر پڑھ رہا ہوں وہ لفظ بخاری میں نہیں ہے. فرمایا جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور حضور کے قدموں کو بوسہ دیا. مبارک آنکھیں کھلی ہیں، چلیے اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، فرما تیاری کر لیں. تو جبریل امین علیہ السلام گویا کہ عرض کرتے ہیں کہ آپ بلوائے گئے ہیں، انتظام سارے سرکاری ہیں. جنت سے لے کر آئے ہیں سونے کے برتن، جنت سے سونے کے برتن. اور یہ جو حتیم ہے کعبہ شریف کے گرد ایک سفید رنگ کی دیوار ہے، اس میں حضور نے قدم دراز فرمائے ہیں، اور انہوں نے حلقوم شریف سے ناف کے نیچے تک سینہ اقدس کو چاک کیا، قلب انور نکالا، اس کے 2 حصے کیے. وہ جو پانی تھا بعض روایات میں کہ زمزم شریف تھا، قلب انور کو غسل دیا. یہ غسل معاذ اللہ کو ناپاکی دینے کو نہیں تھا، نور پر نور ہے، طہارت پر طہارت ہے، پاکیزگی پر پاکیزگی ہے. پھر قلب انور کو ملایا، سینہ انور میں رکھا، سینہ انور ملا دیا. حضور یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اب ذرا دھیان کیجئے، ایک یہ ہے کہ وہ آ کر قدموں کو چومتے ہیں، وہ آ کر قدموں کو بوسہ دیتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب حضور براق پر جلوہ گر ہونے لگے تو جبریل امین نے رکاب تھامی. جبریل امین نے رکاب تھامی. یہ کل میں ایک خانقاہ ہے، سادات ہے، وہاں پر گیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہیں گھوڑے پر بٹھانا ہے. تو میں نے ویسے بھی جلسے کی جلدی تھی، تو کل میں نے اس منظر کو قریب سے دیکھا تو مجھے پھر یہ بات یاد آئی جو آپ کو سنا رہا ہوں، رکاب تھامی.
رکاب جس میں پاؤں رکھتے ہیں، اور میکائیل نے مہار پکڑی۔ کل کے کل فرشتوں میں یہ دو فرشتے بڑے تگڑے شان والے ہیں، ایک رکاب تھام رہے ہیں یعنی جس میں قدم رکھتے ہیں، جبریل امین نے رکاب تھامی ہوئی ہے، حضور قدم رکھی ہے، اور میکائیل نے مہار پکڑی ہوئی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو یہاں رکاب اقدس تھام کر بیٹھے ہیں کہ حضور قدم رکھیں، تو حضور 7 آسمان گزر کر اس جبریل کو دیکھنے کے لیے گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ پھر سارے سفر کو دیکھیں، سب براق اترتا ہے، یہ تمام بڑے بڑے مفسرین نے 15ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے سبحان اللہ دی اسرا بعبدی، اس کے تحت لکھا ہے سواری رکتی ہے، حضور 2 رکعتیں ادا کیجئے، حضور نے 2 رکعتیں ادا کی، کریم براق پر جلوہ گر ہونے لگے، عرض کی یہ بیت لحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ، پھر براق چلتا ہے، پھر سواری کو اتارا جاتا ہے، کھجوروں کے جھنڈ والی جگہ ہے، حضور 2 رکعتیں ادا فرمائے، کریم نے ادا فرمائی، جبریل عرض کرتے ہیں کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہے، پھر پہنچتے ہیں اقصیٰ میں۔ اب ذرا دھیان رکھنا، کوئی جملہ قضا کرو گے تو مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا، اب یہ مضمون یکدم چھڑ گیا ہے تو ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر پہنچے مسجد اقصیٰ میں، جبریل امین نے پتھر میں سوراخ کر کے براق کو باندھا، حضور مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، سب رسل و انبیاء جمع ہیں، تو جبریل امین نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے عرض کیا مصلی پہ تشریف لائے، نماز پڑھائیں، ٹھیک۔ اب آپ بخاری کا مضمون شروع کر لیں، معراج لائی گئی یعنی سیڑھی، اور مسجد اقصیٰ کا انتخاب اس لیے بھی ہوا کہ جو فرشتے آسمان سے اترتے چڑھتے ہیں وہ آسمان کا دروازہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اور مسجد اقصیٰ میں جلوہ گری کا یہ بھی سبب تھا کہ مسجد اقصیٰ کے جو ستون ہیں، پلر ہیں، انہوں نے رب کے دربار میں عرض کی کہ تیرے کثیر نبیوں رسولوں کا دیدار کیا ہے، اب کسی دن حبیب کا دیدار بھی کرا دے۔ بھائی صاحب، مٹی پتھر لکڑی کے بنے ستون سچی آرزو رکھیں تو رب ان کی جستجو پوری کر دیتا ہے۔ تو کبھی ہم بھی وضو کر کے خوشبو لگا کر مسواک کر کے دروشی پڑھتے پڑھتے سو جائیں، اس امید میں کہ کبھی کریم کرم کریں، اور دل یوں فریادی ہو جیسے استاد زمن نے کہا کہ اے جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا۔ تو اب جبریل امین نے دستک دی، یہ بخاری شریف ہے، آسمان کے دروازے پر دستک دی، کون؟ جبریل، ساتھ کون ہے؟ حضور کا نام لیا، ان کو بلوایا گیا ہے، جی بلوایا گیا ہے، خوش آمدید مرحبا جی آیا لو۔ پہلے آسمان سے 7ویں تک یہی معاملہ رہا ہے، جبریل امین نے دستک دی، اندر والے پوچھ رہے ہیں کون؟ جبریل، دوسرا آسمان کون؟ جبریل، کون؟ جبریل، کون؟ جبریل، ساتھ کون ہے؟ حضور علیہ السلام۔ یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے، بڑی مدت یہ چیز اس چیز کا متمنی تھا کہ یہ کیا راز ہے، جبریل امین تو 24,000 مرتبہ کم و بیش بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تو ہر مرتبہ ہی کو ان کو آسمان کا دروازہ کھلوانا پڑتا تھا۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت کے مزار پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ دروازہ ہی علیحدہ حضور کے لیے رکھا ہو، کاش کے کوئی سمجھے، سبحان اللہ، یہ دروازہ ہی اسپیشلی حضور کے لیے رکھا ہو کہ محبوب نے آنا ہے تو یہ اسپیشلی گیٹ ہے، اس لیے جبریل جہاں سے روز آتے جاتے یہ وہ نہیں تھا، اسپیشل تھا، تو چاہ تو ان کو چڑھے ہوئے ہیں آگے، اور وہ اس اڈیک میں ہے کہ کدن بوا کھڑکنا ہے اور کدن محبوب پھیرا پانا ہے، تو اس لیے پوچھ رہے کون؟ کا جبریل، ساتھ کون ہے؟ حضور، بلایا گیا ہے نا؟ کا بلایا گیا ہے، سمجھ گئے؟ اب ذرا غور کریں، پہلے سے 7ویں آسمان تک، یہ پھر آپ کو بخاری کا مضمون سنا رہا ہوں، جبریل عرض کرتے حضور یہ آدم علیہ السلام ہے، آگے حضور یہ یوسف علیہ السلام ہے، جبریل کہتے حضور یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، جبریل کہتے حضور یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، جبریل
اور اب سدرا پہ پہنچے تو عرض کی میں آگے نہیں جا سکتا، بال برابر بھی گیا تو انوار و تجلیات سے میرے پر جو ہیں وہ جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ اور اب کریم فرماتے ہیں تیری کو خواہش تمنا ہو تو کہو جو میں رب سے عرض کروں۔ بھائی صاحب قدم چومنے سے لے کے سدرا تک جبریل 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 جبریل، اور لا مقام پر حضور اس لیے گئے کہ جبریل امین کو جا کے دیکھیں۔ جاگ رہے ہیں؟ اور ایک لطف کی بات سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کو دیکھے تو یہ حضور کے لیے کوئی بہت بڑے اعزاز کی بات نہیں ہے کہ کوئی احسان ہوگا، وہ تو بنے ہی حضور کے لیے ہیں۔ ہاں جبریل امین کو جب رؤیت حبیب نصیب ہو تو یہ جبریل امین کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ استاد زمن مولانا اثر رضا نے کہا بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ تو اس بات کو بھی ذہن نشین رکھے۔ معراج شریف کے اسرار و رموز میں سے ایک بہت بڑی رمز وہ ہے یہ سارا کچھ ہی تھوڑے سے ٹائم میں ہو جانا۔ ایک ہے لیلہ، یہ لیلہ کے بعد وہ ہار اس کے اوپر دو نقطے تے والے ہوں جس کو مخفف کر کے پڑھیں روک کر پڑھیں لیلہ، لیکن یہ لیلہ نہیں ہے لیلہ۔ اور عرب والے لیلہ پوری رات کو نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اتنے لمبے سفر کو بیان کیا تو رب یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک پوری رات لگی ہے۔ تھوڑے سے ٹائم میں اتنا کچھ ہو جانا۔ آج ہم تھوڑا سا اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تھوڑے سے ٹائم میں۔ اور تھوڑا سا ٹائم کتنا تھوڑا تھا؟ جس بستر مبارک میں کریم آرام فرما تھے، آج سردیوں میں تو یہ مثال آپ کو سمجھانا زیادہ آسان ہے کہ ہم رضائی کمبل میں لیٹے ہیں تو کہتے ہیں رضائی نگی ہو گئی، ٹھیک ہے، اٹھ کر باہر گئے ہیں فار ایگزامپل واش روم کی عادت ہو گئی وغیرہ وغیرہ، واپس آئے یا دروازے پہ دستک ہوئی گئے تو ہم کہتے ہوئے ہوئے تو سارا نیکی خراب کر دیتا۔ تو تھوڑے سے ٹائم میں رضائی اتارے تو وہ جو جسم کی ہیٹ اس میں رچ بس گئی ہوتی ہے، اب وہ ہیٹ برقرار نہیں ہوتی، وہ گدے میں بھی ہوتی ہے، وہ رضائی میں بھی ہوتی ہے، اور وہ کوئی کمبل شمبل چادر لیا ہو وہ ہیٹ اس میں بھی ہوتی ہے۔ کریم سارا سفر کر آئے اور واپس تشریف لائے تو بستر کی گرمی باقی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ جو وضو فرمایا ہے اس سے جو پانی بہا ہے، آپ دیکھیں نا پانی بہ رہا ہو تو وہ تھوڑی تھوڑی کچھ زمین میں جذب ہوتا ہے، اور جتنی اس کی مقدار ہے اس حساب سے وہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا جاتا ہے، اور بالآخر وہ ختم ہو جاتا ہے، بہت سارا زمین میں جذب ہو گیا اور پھر اس میں بہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، سٹاپ ہو جاتا ہے۔ سرکار جب واپس تشریف لائے ہیں تو وہ پانی جس سے وضو فرمایا اور بعض جگہ کہ غسل فرمایا، وہ پانی اب اسی طرح بہ رہا تھا۔ اور تفسیر المعانی میں اور تفسیر البیان میں یہ بڑی حسین بات لکھی ہے کہ ایک درخت کی شاخ امامہ انور سے مس ہو گئی، وہاں تو کہتے ہیں ٹکرا گئی، ہم گئے شاخ کی کیا ضرورت کہ ٹکرا جائے، سمجھ آئیے؟ تو یوں کہہ لیجئے کہ شاخ بے تاب ہو گئی اور امامہ انور کا بوسہ لیا تو ٹہنی ہلنے لگ گئی۔ اب آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ ایک شاخ کتنی دیر ہلے گی، اس کو ہلایا جائے تو ہلتے ہلتے وہ رک جائے گی۔ کریم جب واپس تشریف لائے ہیں، تشریف لے گئے تو وہ حرکت میں تھی، واپس تشریف لائے ہیں تو وہ اب بھی ہل رہی ہے۔ یہ ہے لیلہ، رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر، اور وہ بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو وقت کا گزرنا ہے اس کی چند مثالیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔
حضرت سیدنا عزیر علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے، وہاں یہ واقعہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہی فلسطین، یہی بیت مقدس کا خطہ، ایک ظالم بادشاہ نے اس کو تختہ مشق بنایا، ہر چیز اکھاڑ پکھاڑ کے رکھ دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام گزرے تو گری ہوئی چھتیں، شکستہ دیواریں، قتل و غارت گری کے بعد کا منظر، یہ سارا کچھ دیکھا۔ تو ان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ سب سسٹم دوبارہ کیسے بحال ہوگا؟ جو مر جاتے ہیں، فنش ہو گئے، ان کی چمڑیاں بھی ادڑ گئیں، گوشت بھی گل سڑ گئے، ہڈیوں کا بھی برادہ ہو گیا، تو دوبارہ کیسے اٹھتے ہیں؟ تو آپ اصل میں گزر رہے تھے، اثناء سفر گزر رہے تھے، دراز گوش پر تھے، گدھے پر، اور آپ کے پاس توشہ دان تھا، جس کو ہمارے لفظوں میں کیا کہتے ہیں جی، ٹفن باکس۔ اس میں پانی بھی تھا، کھانا بھی تھا، اور انگور بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پہ نیند ڈال دی۔ کیا کر دیا؟ اور نیند کتنے سال کی؟ 100 سال۔ کتنا جناب؟ 100 سال۔ 100 سال کے بعد آپ کی مبارک آنکھ کھلی تو پھر ادھر رحمان جل جلالہ کے دربار سے استفسار ہوتا ہے کہ کنی کی دیر آرام کیتا جے؟ تو وہ آگے سے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ دن دیہڑی یا دیہڑی کو کٹ تھوڑا جا انہ کی مال کا ٹھہرے ہیں میں۔ فرمانا 100 سال کا 100 سال۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیکھو اپنے گدھے کو، وہ جس گدھے پر سوار تھے وہ بکھر گیا، اب اس کی ہڈیوں کا برادہ اڑ رہا ہے، بال اڑ رہے ہیں، اور پھر آگے اس نے اپنی قدرت دکھائی، فرمایا اے ہن اپنا ٹفن باکس بھی دیکھو، اپنے کھانے کو، سالن ٹھیک، روٹی ٹھیک، پانی ٹھیک۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بات مشکل نہیں ہے، انگور بھی بالکل ٹھیک 100 سال بعد۔ اب ذرا غور کرنا، یہاں یہ جو بات ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک آدھی بات مزید ہے، اس کے بعد آپ سے یہ بات پوچھنی ہے میں نے جو ابھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب واپس اپنے علاقے میں تشریف لائے تو ان کے بچے بوڑھے ہو چکے تھے، آگے بچوں کے بچے 100 سال، اور دیکھیں ہم جو ماہ سال گزار رہے ہیں اس کی مقدار بڑی کم ہو چکی ہے۔ وہ جو 100 سال تھے اس کا ٹائم پیریڈ اس دور کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا، وقت اب سمٹ رہا ہے، بچے بوڑھے ہو گئے، ان کی داڑھیوں کے سروں کے بال سفید ہیں، آگے اولاد در اولاد ہو چکی ہے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام اسی طرح جوان تھے جس طرح آرام فرماتے ہیں۔ تو بات کی سمجھ آئیے جناب؟ بات کی سمجھ آئیے؟ 100 سال زمانہ گزرا، حضرت عزیر علیہ السلام پہ بھی گزرا، لیکن ان کی ذات اقدس میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ اصحاب کہف، سورہ کہف، یہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے امتی تھے۔ دقیانوس بادشاہ کا دور تھا، وہ اپنے آپ کو خدا منوانے کی کوشش کرتا تھا۔ انہوں نے پھر ذہن بنایا کہ دے ظلم تو بچن دا ایک کی طریقہ ہے کہ الگ تھلگ کسی غار میں چلے جائیں، تو وہ غار کے اندر چلے گیا۔ جب غار کے اندر چلے گئے تو پیچھے آپ اسی موقع پر اکثر ان کے کتے کا ذکر بھی سنتے ہیں، وہ غار کے دروازے کے باہر تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، لو جناب، انہوں نے آرام کیا تو رب تعالیٰ نے ان پر لمبی نیند ڈال دی۔ اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 25 کو آپ دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدت بیان کی ہے کہ اصحاب کہف کتنے سال اس غار کے اندر سوئے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا 309 برس۔
300، یعنی یہ 3 صدیاں اور اوپر اب کیا ہو رہا ہے؟ رب کی راہ میں نکلے ہیں، اب ہمارے کہتے جبریل امین پاؤں چومیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لطف لیں گے اس بات کا، ان کو آرام کرایا ہے، اور ادھر رب فرشتوں سے فرماتا ہے انہوں نے پاس سے بدل دے رہے آج ہے۔ آپ نہیں دیکھتے بندہ ایک ہی سائڈ پہ سویا رہے تو مسل میں پرابلم آ جاتی ہے، اور جس جسم میں حصو حرکت ختم ہو جائے نا تو بیلتے بیڈ سول ہو گیا اس کو، تو اب اس کے لیے گدے بنے ہوئے جو وائبریٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ جسم کے اوپر زیادہ خرابی پیدا نہ ہو اور ان کو تھوڑی بہت حرکت وغیرہ ملتی رہے۔ تو یہ آج کرتے ہیں نا تو اس وقت یہی سسٹم ہے کہ اے ان ستے پہنے تے ایویں کوئی مٹی مٹی دا غار دا اثر انہاں دے جسماں تے نہ ہوئے، ان کے پاسے پلٹتے رہو۔ اوپر سے سورج آتا ہے تو وہ ان پر آتا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ ہمیں تو کو بتی جلا دینا تو میری نیند خراب کر دی۔ اب سورج جناب پورا چڑھ کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے بھی حکم دے دیا کہ اینو تھوڑا جب پرے نہیں لگایا کرو۔ سمجھا رہی ہے بات؟ اے جدو ایتھے آندا ہے کہ تھوڑا جا راہ پرت دیا کرے، اے پریوں دی ہو کے لگے۔ بھائی صاحب قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، یہ کوئی واٹس ایپ کا اسٹیٹس نہیں ہے، پڑھے سورہ کاف۔ اور آپ کے لیے شاید یہ موقع آن پہنچا ہے کہ سب کے بولنے کا وقت ہو، جب فرشتے غار والوں کے کروٹوں کو بدلتے تھے، جنہوں کہتے ہیں پاسے پرتنا، ان کو چینج کرتے تھے کروٹوں کو، تے او جڑا باہر انہاں دا کتا سی۔ کلبہم، صرف کلب نہیں، کلب اس کا مطلب ہے عربی میں لفظ ہے کتا، لیکن صرف کلب نہیں، کلبہم ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا۔ تو اب کیا ہے، مفسرین نے اس کو باقاعدہ طور پہ لکھا کہ فرشتے جیسے اندر ان کی کروٹوں کو بدلتے تھے، یہ ویسے ہی غار کے باہر لیٹا جو ان کا کتا تھا، جو ان کا کتا، تو جیسے صحابہ کاف کی کروٹیں بدل رہے تھے، ملائکہ اس جانور کی کروٹوں کو بھی بدل رہے تھے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے ان کا ہونے کا۔ سمجھا رہی ہے بات؟ بس ان کا ہو جائے بندہ۔ اور یہاں ایک مسئلہ سمجھیے، ولیوں کے ساتھ جانور کو نسبت ہو جائے تو وہ ذکر بھی ہوتا ہے، فرشتے اس کو اس انداز پہ پروٹوکول بھی دیتے کہ وہ دے پاسے بھی پلٹنے نے، جیسی لمبی نیند ان پر ہے اس کتے پر بھی ڈالی ہے۔ نگاہ انصاف، نگاہ انصاف، اصحاب کہف کے ساتھ ایک جانور جڑ جائے تو وہ اتنا پروٹوکول پا جاتا ہے۔ سچ بتانا، یہ روح اللہ علیہ السلام کی امت کے افراد تھے، ولی تھے، ان کا یہ رتبہ ہے۔ جو روح اللہ کے صحابی ہوں گے ان کا رتبہ کیا ہوگا؟ اور اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو جو مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی ہوں گے۔ اب یہاں اب ذرا غور کرنا، کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، والذین معہ، محمد کریم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ہو گئے، جو ان کے ساتھ ہیں۔ سچ بتانا، جانور بھی ولیوں سے وابستہ ہو جائے تو بے تو کیڑا نہیں رہتا۔ اس لیے محبوب کی نسبتوں کے بارے میں جو غلاظتیں ہیں ان غلاظتوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا۔ بے ادبی کی غلاظتیں،
گستاخی کی غلاظت ہے، اور یہ طوفان بدتمیزی ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ آج میں آروالا میں علماء مشائخ کنونشن سے گفتگو کر رہا تھا دن کے وقت، کثیر آستانوں کے مشائخ بھی اور علماء بھی جمع تھے، تو میں نے واضح لفظوں میں کہا کہ سرکار صدیق پاک سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم تک اگر صحابہ کی عزت محفوظ نہ رہی اور آپ نے غلط لفظوں اور غلط نظریات کو فروغ دیا تو پگڑیاں توڑیاں بھی نہیں بچنیاں، تو جبے توڑے بھی نہیں بچنے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کچھ محفوظ نہیں رہے گا، محبوب کے یاروں کی حیا نہیں تو پھر کسی کی کیا اوقات ہے۔ اور میں نوجوانوں سے کہوں گا، چائے کے کھوکھے پر اور بھنگ کے اسٹیشن پر اور چرس کے اڈے پر دیے جانے والے نظریات کی پیروی نہ کرو، ابھی ہم زندہ ہیں اور آپ کے شہر میں ہیں، کبھی ہم سے بھی پوچھا کیجیے۔ اور یہ چھپ چھپا کر چوں 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 کا مربع جو ہے ہمیں نہیں بیچنا آتا، ہم محدث اعظم کے غلام ہیں، کلیئر کٹ اور واضح ہیں، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ابہام اس کے اندر نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنی آخرت کو بچائیں ہم سب، حضور کی آل پاک ہو یا حضور کے اصحاب پاک ہو، یہ بے ادبیوں کے لیے نہیں ہے، احترام کے لیے، تعظیم کے لیے، شان و شوکت کے لیے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ چلو بھائی صاحب، اب اندازہ کریں کتنے 100 سال ٹھہرے جی کہف والے غار میں، یعنی کہف بھی غار کوئی کہتے ہیں، کتنے؟ 309 سال۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور اصحاب کہف، یار یہ سبق تو یاد کریں، قرآن نے فگر بیان کی ہے۔ 100 سال والی فگر بھی سورہ بقرہ میں اور 309 سال والی فگر جو ہے وہ سورہ کہف میں بیان ہوئی ہے۔ اب وہ جناب اٹھے بالکل فریش، ایک دوجے نال گلا کرن، یار بابا لمبی نیند نہیں آ گئی؟ بڑی سکون دی نیند آئی ہے۔ انہاں کیا کو روٹی پانی دا بیچارہ کریے اور ایک بندے نو پیسے دے کے کلیا کہ بازاروں سامان لے آئے۔ وہ غار سے باہر نکلا، سڑکاں بھی اور، مکان بھی اور، بندے بھی اور، دکاناں بھی اور، وہ آنکھوں کو جیسے بندہ کرتا ہے یہ کیا ہے، یہ دنیا ہی اور ہو گئی ہے، ہویا کی ہے۔ بہرحال ایک دکان والے کو اس نے وہ کرنسی دی دقیانوس کے دور کی، جب اس نے کرنسی دی نا تو اس نے وہ باں پھاڑ لی، انہوں نے کہا کتھوں لینے پیسے؟ انہوں نے کہا یار میرے پیسے، انہوں نے کہا ہیں تیرے ملے، تجھے کو خزانہ ملا ہے، یہ تو 309 سال پہلے کی باتیں ہیں، تینوں کتے کو شاید لبی ہے، 10 خزانہ کتے ہے۔ 309 سال وہ غار میں رہے، بالکل ویسے ہی رہے جیسے سوئے تھے، لیکن باہر کے حالات بدل گئے۔ یہ دوسری بار سمجھا رہا ہوں، یہ دوسرا موقع سمجھا رہا ہوں، قضا نہ کرنا۔ 309 سال، لیکن باہر کی دنیا چینج ہو چکی تھی، اور اصحاب کہف کی جوانی بھی وہی، نہ نو ودے نہ وال ودے نہ کپڑے خراب ہوئے۔ 309 سال بعد جب لیڑے خراب نہیں ہوندے تو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، آپ جن کو نہیں سمجھ آئی ان کے لیے ایک مصرع پڑھنے لگا ہوں۔ 309 سال بعد کپڑے بسیدہ نہیں ہوئے، اب وہ شعر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ آقا کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوا۔ بات کی سمجھ آئی؟ 309 سال بعد کپڑوں میں کوئی کمی، وہ کپڑے بھی وہی، طبیعت بھی وہی، مزاج بھی وہی، بال بھی ویسے، چہرہ بھی ویسا، نو بھی نہیں بدے، سب سسٹم ٹھیک۔ تو یہ کون ہے؟ اصحاب کہف۔ تیسرا، یہی ایک ٹائم، تھوڑے ٹائم کے اندر بہت کچھ بار بدل جانا اور اندر وہی سسٹم رہنا،
تیسری مثال بھی قرآن پاک میں ہے، اور وہ ہے سرکار سیدنا سلیمان علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ جب انہوں نے ارادہ فرمایا کہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ واپس آنا چاہیے، تو انہوں نے اپنی بزم پر نور میں فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس کا تخت ہماری خدمت میں لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جہاں حضرت سلیمان وہ تخت مانگ رہے تھے وہاں سے مسافت 6 مہینے کی تھی۔ تو جناب 7 تالیاں کمریاں وچوں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اور پھر اس کی جو صورتحال ہے 80 گز لمبا تے 40 گز چوڑا، کراؤ نا بڑا سارا ٹرالا، کس پہ رکھ کے لائیں گے؟ پھر اس کو اٹھانے کے لیے کرین کون سی منگوائیں گے؟ اور سرکار سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کون ہے جو لے کے آئے؟ اللہ کے نبیوں کا سوال بیکار نہیں ہوتا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ معاذ اللہ کو مخول نہیں ہو رہا، وہ رب کے برگزیدہ پاک عالی مرتبت اور اس کے نمائندے ہوتے ہیں۔ یہ موبائلوں سے جان چھڑا کر باقی کی بھی تقریر کو غور سے سنیے گا، پھر بعد میں 5 منٹ کا کلپ دیکھ کے ہمارے نوجوان پھسل جاتے ہیں۔ آیا کیجئے، اپنے گھر میں بہت کچھ ہے، آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا 6 مہینے کی مسافت ہے اور 80 گز لمبا 40 گز چوڑا، ہیرے جواہرات سے مرصع اور مزین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کیڑا ہے جڑا دا تخت لے آوے؟ تو قرآن بیان کرتا ہے، قرآن اس مضمون کو بیان کرتا ہے۔ یہ 19واں پارہ سورہ نمل ہے، 38 39 40 نمبر آیات، اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ سورہ نمل ہے، وہ جن کھڑا ہوا حضور میں لے آتا ہوں۔ زوال کے وقت محفل شروع ہوتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، تو کہا جی میں لے آتا ہوں۔ فرما کتنا ٹائم لائیں گا؟ اے محفل مکن تک حضور لے آنا ہے، 6 مہینے دا پینڈا ہے۔ فرما نہیں میں نے تیرا چھتی چاہیے۔ اور قرآن اس چیز کو بیان فرما رہا ہے عفریت من الجن، کہ چھوٹا جن بھی نہیں، بڑا تگڑا خبیث بھی تے تگڑا بھی، دیو ٹیپ، بہت قوی، اس نے یہ کہا ہے۔ یعنی جنات میں بھی جس کی پاور باقی جنات سے تگڑی ہے، اس نے اتنا ٹائم مانگا، اور بہتا ٹائم بھی کوئی نہیں، آپ اس کو 2-3 گھنٹے کہہ لیں بطور مثال۔ کمانے میں چھتی چاہیے، ایک جنہ والی کھیڑ تے مک گئی ہے، اس تو چھتی ان لے آنے والا کون ہے جی؟ یہ سمجھے بات کو سمجھے ذرا۔ دیکھیں میرے بھائی، 10 من بھی چھوڑیے، 2 من دانوں کی بوری اٹھانی ہے، 3 نوجوان بیٹھے ہیں قدآور صحت مند، اور 5 بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں ان تینوں میں سے ایک کو کہا بھائی صاحب بوری تو چکو، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں چکو نہیں۔ دوسرا اس سے تھوڑا تگڑا ہے، جناب آپ تو اٹھا ہی سکتے، نہیں جناب سوری میرے کو نہیں چکو نہیں۔ تیسرا سب سے زیادہ قدآور ہے، اس نے کہا جناب میرے تے بس دی گل نہیں۔ ہوں وہ 3 تے دے گئے جواب، تے ہوں 1.5 سال دے نیانیاں نو میں کی آکھنا ہے جی؟ کوئی سمجھ آئی کہ بات کی نہیں آئی؟ ان بچیاں نو میں کہاں گا کہ جناب تسی کرو گے، بڑے بڑے تگڑوں نے کہہ دیا کہ میرے کو نہیں چک ہونا، تے نیانیاں نال گل کون کرے؟ جنات میں جو دیو تھا، بڑا تھا، اس نے جو ٹائم بتایا ہے، تو سرکار سلیمان علیہ السلام کہتے نہیں کہ بہتا ٹائم ہے۔ تو ہن پھر اگلی گل کے دے نال ہے، اگلی بات کس سے ہے؟ تو اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم ہی میں بیان فرمایا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ بولا جس کو کتاب میں سے علم دیا گیا۔ یہ بوتل دینا مجھے باندھی میں سمجھانے لگا ہوں۔ ایک ہے یہ لیجئے بوتل، تو سارا پانی بوتل دے دیا،
اور ایک ہے گلاس کرو ادھر اور 2 گھونٹ ڈال دیے، تو اب کیا ہوا؟ بوتل میں سے پانی کے 2 گھونٹ ڈالے، پوری بوتل نہیں دی، پوری کتاب نہیں، کتاب میں سے، اور کتاب بھی قرآن نہیں، کتاب بھی علم، اور اس سے اصحاب اور ارباب علم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے معیار اور مقام کو سمجھیں۔ یہ مصلی، یہ ممبر فروخت کے لیے نہیں ہے، رزاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حق کہیے، حق پر رہیے، رہ گئے لوگوں کو کون راضی کر سکا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سر العزیز نے آپ کے ملفوظات میں بڑی کمال کی بات ہے، اور صوفیوں والی رمز سمجھنا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن، بڑے لاڈلے اور پیارے ہیں اور جلالی ہیں، عرض کی یا اللہ تیریاں گلاں انہاں نوں دسدا ہے تے اگوں بانت بانت کی بولیاں بولتے ہیں، انہاں دے منہ تے بند کر۔ سوال سمجھ میں آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے دربار میں کہ میں تیرا پیغام دے رہا ہوں نا، اے اگوں گلاں کر دینے پٹھیاں سیدھیاں، انہاں دے منہ تے بند کر۔ عرشوں کے مالک نے فرمایا پیارے کلیم ایک گل تے میں اپنے واسطے بھی نہیں رکھی، بات تو کمپلیٹ ہو گئی ہے پر مجھے ترجمے کی ضرورت پڑ گئی۔ فرمایا میں ساریاں دا رب ہاں تے ایک گل جڑی تو منگدا پیا ہے اے تے میں اپنے واسطے بھی نہیں رکھی، مینوں نہیں گلاں کر دے۔ مینوں نہیں گلاں کر دے تے اے تے میں اپنے مینوں گلاں کر دین تے میں تاں نہیں انہاں دا منہ بند کیتا، تے تینوں کر دین تے میں انہاں دا منہ بند کیوں کراں؟ بولن دے انہاں دا کام ہے، انج ہی ونڈ ہوندی ہے کہ بولن والے کون نے تے منن والے کون۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے یہ ہمارے ماشاءاللہ اب تو کثیر علماء ہیں دارالعلوم کے، اور ان سے پچھلی جو پوت بھی چل رہی ہے، جب بھی کبھی نشست ہوتی ہے یہاں بھی، اور آج کل پورے خصوصاً پنجاب میں جا رہے ہیں ہم مدارس کے پروگراموں میں، دستار بندیوں میں، ہر جگہ میں گزارش سب کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ ایک بات یاد رکھنا، آرٹیفیشل عزت کوئی چیز نہیں ہوتی، عزت وہ ہوتی ہے جو دلوں میں ہو۔ اور دوسری بات، ہم نے دین کا کام کرنا ہے، یہ ارادہ نہیں رکھنا چاہیے کہ کوئی ہمارے کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کو ہمارے ہاتھ چومے اور کوئی ہماری چپلیں اٹھا کے رکھے، یہ سوچیں بیکار کی سوچیں ہوتی ہیں، اور خواجہ نظام فرماتے ہیں خدمت کر آپ پہ مخدوم ہو جائیں گا، سمجھائیے۔ تو اس لیے آرٹیفیشل چیزیں کچھ نہیں ہیں، یہ آرٹیفیشل تعلقات کوئی چیز نہیں۔ آرٹیفیشل تعلقات کا اینڈ یہ ہے کہ انہاں کہا او تھوڑی جی مٹی ادھروں کٹ پئی وہ بھی پا دیو، او یہ سوراخ رہ گیا ایک قبر تے یہ بھی پر کر۔ کدھر جاتے ہیں وہ؟ کتنی پیاری بات کہی تھی میاں صاحب نے رحمت اللہ علیہ، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر وتھاں پیاں، جنا بنا ایک پل نہیں سی جیوندے او شکلاں یاد نہ رہی۔ مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک نے فرمایا، مفہومی بات پیش کر رہا ہوں، فرمایا بڑا ہی پیڑا تے نصیبہ مارا ہے جڑا کسی دی دنیا پیچھے اپنی آخرت خراب کرتا ہے، کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو خراب نہ کیا جائے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ جلدی چاہیے مجھے، تو فرمایا وہ کھڑا ہوا جنہوں اسی کتاب چو علم دیتا ہے، سبحان اللہ، انا آتیک، حضور میں لے آتا ہوں، تو کتنی دیر لائیں گا؟ بھی قبلہ ان تقوم من مقامی کے، او نے آکھیا جن نے اے جگہ تو اٹھن تو پہلے، یعنی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اور یہ کتاب والا کیا کہتا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، میرے کریم آپ کی نگاہ مبارک پلک مبارک جھپکنے سے پہلے۔ ہمارے علماء سادات بیٹھے ہیں اور میں سامنے بھی دیکھ رہا ہوں ہمارے بجکوٹ کے آئمہ علماء تشریف لائے ہیں، صد مرحبا بھی معذرت خواہ ہوں،
اور یہ آپ کی شفقتیں پرانی ہیں ہم پر، اور یہ یہاں کا ایک طریقہ کار بھی چلا. ہم سردی میں تھوڑا مسجد میں بیٹھے ہیں، شب برات میں کھلا میدان ہے جی، انشاءاللہ آئی شب برات بھی اللہ نصیب کرے. پہلے تو یہ ہی نہیں پتا کہ پچھلے سال ساڑھے چکے دا کدا پتہ کٹ ہو گیا. سمجھائیے نا، پچھلی لسٹ کے کبھی بہت دن باقی ہیں. اللہ خیر سے رکھے، خاتمہ ایمان پر ہوئے. پریا اسے دا جانیے جیڑا توڑ چڑھے. حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عملہ دا دار و مدار خاتمے. اصل چیز خاتمہ ہے. لے گیا ہے سارا کچھ نال کے کوئی نہیں لے کے گیا، اصل چیز وہ ہے. چلیں، تو میں کیا عرض کر رہا تھا، بعض عارفین اس رمز کو بیان کرتے ہیں کہ وہ گویا کہ یہ عرض کر رہے تھے کہ حضور دیر کا دی لگنی ہے، ذرا نگاہ کرو نا میرے آج. اس پہ کوئی آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. اوکی رمزینیاں گلاں تسی سن لیا اے اور اس تو اوکی کہہ گئے. انہوں نے کہا مراد اس سے یہ بھی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کہ حضور دیر کا دی لگنی ہے، بس نگاہ میرے حال کرو تے آیا ہونے تہاڈی خدمت تہاڈی نگاہ دی لوڑ ہے، تہاڈی نگاہ دی لوڑ. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سکھایا ہے، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ آکھیا جے تو انہوں اس تو مزیدار شاید دینے پہ انظر نہ آکھیا کرو کہ حضور ہم پہ نگاہ رکھیں، حضور ہم پہ نگاہ رکھیں. اور جس پر حضور کی نگاہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں یہ 6 ماہ کی مسافت، 80 گز لمبا 40 گز چوڑا، اور ٹائم کنا پلک جھپکنا. اور جناب تسی 1 منٹ پورا ہی کر لو، بعض کہہ لو آپ بڑا سلو آنکھ کو جھپکنا ہوگا، 1 منٹ لے لو. تے 6 مہینیاں دا سفر، وہ 6 سیکنڈاں وچ گیا کب، اٹھا کب، چلا کب، کس پر گیا، دروازے کیسے کھلے، کداں چکیاں چیزاں تے کیدے تے رکھیا، ایڈا بھاری تخت. یہ سوچ دے ہی اسی رہ گئے تو نہ کہ حضور ہے تخت آ گیا. سمجھا گئی ہے؟ آپ نے غور کیا؟ اب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال، اصحاب کہف 9 سال. یہ کتنا سفر تھا؟ 6 ماہ کا. پلک جھپکتے 6 ماہ کی مسافت، سارے ویسے بیٹھے ہیں اور وہ آ بھی گیا. یہ نہیں ہے کہ مال کو نعرہ شارہ لایا ہے، آ بھی گیا خدمت اقدس میں آ. اب آپ کو یہ تو قرآن پاک سے 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. بخاری شریف سے ایک حدیث پاک کا لطف اٹھا. صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء علی نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے جی. توجہ، حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے کہ زین سدھی کرو، کوڑیاں تے زین مینز کاٹھی پاؤ. تو آپ کے خدام زین اٹھا کر رکھ کے کستے، جب آپ امر دیتے نا کہ ہوں کاٹھی کسو، او کاٹھی چک دے کے انہوں دے تے کوڑے تے رکھ کے تے انہوں کسنا ہے، یعنی باندھنا ہے. قسمے جو اس کے ہوتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت شروع کر دیتے اور وہ دی کاٹھی کسن تو پہلے پوری زبور کی تلاوت فرما دیتے. اور آپ کو اب موقع ملے گا سبحان اللہ کہنے کا، باقی تو آپ ہوا میں بات کو لے گئے ہیں. زبور کا حجم قرآن سے زیادہ ہے. یہ سپارے آیات ان سے زیادہ ہے. کاٹھی سیدھی کرو جناب. انہوں نے کہا کسن لگے تو آپ کیا کرتے؟ زبور کی تلاوت شروع. اور کاٹھی کسی گئی اس سے پہلے
پوری ختم زبور فرما لیتے، اور زبور شریف کی آیات اور زمزموں ان کلمات کی تعداد قرآن پاک سے کہیں زیادہ ہے۔ ہن آپ صاحب لا لو کہ 30 پارے کنی دیر چ مکدے نے تے کاٹھی سدھی کرن چ کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ فاصلے کیسے سمٹتے ہیں اور وقت کیسے ٹھہرتا ہے۔ یہ ہے سرکار سیدنا داؤد علی نبینا الکریم علیہ السلام۔ حدیث کہاں سے مفہوم سنائی؟ صحیح بخاری۔ کہاں سے بھائی صاحب؟ صحیح بخاری۔ آپ ذرا دلوں کو تسکین دیجئے اور دماغوں کو راحت دیجئے، من کو قرار دیجئے کہ ہمارے مولا شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمیں بہت اچھا علی علی کرنا آتا ہے، کیونکہ ہمیں سکھانے والا امام احمد رضا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ ہم غیروں کی شاخوں پہ چہکنے کے قائل نہیں، ہم غیروں کے دروازوں پر بیٹھ کر ان کا رنگ روپ اختیار یہ نہیں ہے کہ ہم عقیدہ قوالوں کی طرح بنا لیں کہ جے دے کول گئے تے آکھیا سونیا میں تیری ہاں، اسی اکو جگہ دے ہاں۔ ایک جگہ کے ہیں اور شکر ہے کہ ایک جگہ کے ہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو ہوس ہے اس دنیا میں جو کئیوں کے منوں میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ آندے ہندوؤں نو بھی جپا مار لو، عیسائیاں نو بھی جپا مار لو، پارسیاں نو بھی جپا مار لو، مجوسیاں نو بھی جپا مار لو، بدھا ازم والیاں نو بھی جپا مار لو۔ ایڈے جو ترلے باقیاں دے کرنے نے تے بندہ گھر چ صحیح ہو کے رہی جائے۔ ہن ہولی ہولی ہو گئے، تانوں سنیو چاواں لے بیٹھی۔ چاہ بڑی چنگی چیز ہے، پر جے چاہ ہوئے تے جے ہر ایک دی واہ واہ کر کے پینی ہے نا تے بے ادبی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چلتا۔ جاگتے ہو کہ آرام فرمانے گھر تک یہ شکیے منگوائیں آپ کے لیے۔ ایک واجبی گل ہے، میں جدوں عقیدے دی گل کردا ہولی ہولی ہو جاندے، نیمی پا لے مراقبے چ ٹر جاندے کہ یا اللہ گل لنگ ہی جائے۔ کہ جناب میرے کولوں تے آکھو گے کہ گل لنگ ہی جائے تے قبر چ کی بننا ہے؟ صحیح بخاری کے مطابق قبر کا سوال ہی ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات پاک کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اور ہم آپ کو وہی قرآن حدیث کی روشنی میں بولی سکھاتے آئے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ حضور ہم جیسے ہیں یہ بولی نہیں ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضور دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، یہ بولی نہیں ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان ہے۔ حضور کو معاذ اللہ ذرہ چیز کا اختیار نہیں، یہ بولی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں۔ آگے دیکھ لو کیڑی بولی ہے جڑی مالکاں آگے چلنی ہے، سمجھائیے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی؟ چاہ بہت اچھی ہوتی ہے اگر چاہ ساتھ ہو، اور اگر ہر ایک کی واہ واہ کر کے پینی ہے، نیت ہے ہو جی چاہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو بات ہو رہی تھی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اقدس کی، حضور حیدر کرار رکاب میں قدم مبارک رکھتے۔ توجہ رکھیے گا، تھوڑا سا مجھے دیکھنے کی زحمت بھی چند سیکنڈ آپ کو گوارا کرنا ہوگی۔ رکاب میں حیدر کرار قدم اقدس رکھتے، اب رکاب میں ایک قدم رکھ کے پھر دوسرا قدم بڑھا کر پوری سٹنگ گھوڑے پر کر کے پھر دوسری رکاب میں قدم رکھنا ہوتا ہے۔ ایک رکاب میں قدم رکھ کے دوسری میں جب قدم پاک رکھتے تو پہلی رکاب میں قدم رکھتے ہی مولا علی
قرآن پڑھنا شروع کرتے اور دوسری رکعت میں قدم رکھنے سے پہلے ختم قرآن کر لیتے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. اور ایک بات اور، ماشاءاللہ آپ تو پورے ذوق میں بہت بیٹھے ہوئے ہیں جناب، میں تو سمجھا کہ اب تو تھکاوٹ آ جانی چاہیے. کمال کی بات یہ دیکھیں کہ یہاں تو سپارہ حافظوں نے پڑھنا ہوتا ہے تراویح میں، اور یا لمون ہی آخر میں سمجھ میں آتا ہے، اور باقی کیا پڑھا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پر مولا علی جب پڑھتے تھے تو سننے والا حرف حرف سمجھتا تھا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اب ذرا غور کیجئے، ایک حدیث پاک اس کے ساتھ اور ملا لیں اور پھر ہم یہ مضمون جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اگرچہ آگے اور بہت کچھ ہے. وہ یہ ہے صحیح ستہ کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، خطاب شروع فرمایا، زور کا ٹائم آ گیا، حضور ممبر سے نزول جلال فرمایا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، زور پڑھائی، زور پڑھا کر حضور پھر ممبر پہ جلوہ گر ہو گیا. اور اب جو خطاب ہے وہ جاری رہا عصر تک. کب تک جاری رہا؟ اور حضور نے عصر پڑھائی. یہ مختصر ٹائم کی جو بزم تھی، اب آپ گھنٹے گن لو کتنے بنتے ہیں، یہ 12 گھنٹے بھی نہیں بنیں گے ایک اعتبار سے. اس تھوڑے سے ٹائم میں اس خطبہ مبارک میں پلیز ذرا غور کرنا، قضا نہ کرنا، فجر سے لے کر اس ٹائم تک کے تھوڑے سے چند گھنٹوں میں جب سے کائنات بنی وہاں بننے کے عمل کو بیان کرنے سے شروع فرمایا. دیکھیں ماشاءاللہ مختلف شہروں سے احباب آئے ہوئے ہیں، حضور محدث اعظم کے شہر والے بھی آئے ہوئے ہیں، میرے دادا پیر کا شہر ہے، سمندری شیخ والے بھی آئے ہوئے ہیں. وہ در ہے کہ جس نے ہمیں در در پھرنے نہیں دیا، وہ حضور سیدی قطب سمندری کا گھر ہے اور در ہے. ایک یہ ہے کہ جناب اسی 8 بجے چلے ہیں جی سمندریوں، 8:30 اسی ہوتے دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان پہنچ گئے. دوسرا فیصل آباد والے بولیں گے ہم 8 بجے چلے ہیں، کو 8:40 تھے اسی جناب بجکوٹ پہنچ گئے، تو جا کے پھر محفل اٹینڈ کی تھی. پھر ایک ہے یہ کہ میں نے غسل کیا. گیلری والو یہ آج تیسرا چوتھا موقع ہے کہ میں آپ لوگوں کی آوازوں کو سن رہا ہوں. ظاہری بات ہے ہمارے درویش آپ سے مزاحم تو ہو نہیں سکتے، آپ کو درخواست ہی کر سکتے ہیں. مسئلہ شور کا نہیں ہوتا، مسئلہ رب کے گھر کی عزت کا ہوتا ہے. جو بندہ بڑا ہی نکما ہوندا ہے جڑا کسی دے گھر جا کے اس گھر دی عزت دا خیال نہ کرے. کیا آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک یہ کہ میں جناب اٹھیا تو پھر دیکھا تو پانی ٹھنڈا کوئی گرم نہیں سگا، پھر میں کہ گرم کر دو، پھر نہاتا، پھر جناب کپڑے استری کوئی نہیں سی وہ پائے، تو پھر گڈی ویکھی تو ٹائر پینچر سی، پھر وہ لگایا، پھر جناب نکلنے لگا ہے تو فلانے دا فون آ گیا. ایک بات جو وہاں سے یہاں تک ہوئی، انج گزرے ہیں تے سجے پاسے اے گڈی گزری، کبے پاسے اے گزری، پھر اگے لائٹ بڑی سی، پھر گنے والی ٹرالی آ گئی، پھر
جب سے دنیا بنی ہے، صرف یہی تو نہیں فرمایا کہ بس دنیا بن گئی، کینج بنی، کتوں بنی، کی بنیا، کنے دنوں چ بنیا، پانی بنایا، مٹی بنائی، فرشتے بنائے، جنت بنائی، دوزخ بنائی، پہاڑ بنائے، درخت بنائے، صحرا بنائے، انسان بنایا، جانور بنائے، سمندری مخلوق بنائی، زمین پہ رینگنے والے بنائے۔ روز اول سے ابتدائے تخلیق سے لے کر قیامت تک، رک کر ذرا رک کر، پورے جس کو کہتے ہیں نا سانس بھی روک کر جملے پہ غور کرنا، یہ حدیث شریف کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ابتدائے مخلوق سے لے کر، تخلیق سے لے کر قیامت تک جنتیوں کے جنت میں جانے، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کنے کیدا پتر تے کون، ایک 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 ایک، صرف مدینہ شریف والے نہیں، روز اول سے روز قیامت تک سارا مضمون بیان کر دیا۔ اور اگلی بات کا اینڈ جہاں حدیث پہ ہوتا ہے، مفہومی لفظ پیش کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں ساڈے وچوں بڑا عالم وہی سی جنوں وہ گلاں چیتے رہ گئی۔ کیا امام ابن حجر اسقلانی، کیا امام بدر الدین عینی حنفی، وہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے، تھوڑے سے ٹائم میں کل کائنات کا مضمون بیان فرما دینا۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا پھر دیکھیں، وقت رک جاتا ہے، وقت اب دیکھنا، اب بڑی جلدی ہم پہنچ رہے ہیں، بڑی جلدی پہنچ رہے ہیں، یہ تمہید ہی چل رہی ہے ابھی۔ وقت رک جاتا ہے، کیسے رکتا دیکھیں، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے استبل کے گھوڑوں کی جانچ فرما رہے تھے، جیسے بندہ چیک کرتا ہے نا، تو آپ اتنی توجہ فرمانے لگے ان اپنے استبل کے گھوڑوں پر، ادھر دیکھا تو سورج غروب ہونے لگا ہے، اور آپ کی شریعت کی جو نماز تھی وہ غروب تک تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھو وہ نماز جا رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ سورج کو روک دو۔ مولا علی پاک اس کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سورج نکالنے اور غروب کرنے والے فرشتوں سے فرمائی تھی، روک دو۔ سلیمان نبی کی بادشاہی کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی بادشاہی کا بدعت کو روک دو۔ ابھی ہم دوسرا مضمون چھیڑ بیٹھے، وقت رک جاتا ہے، وقت رک جاتا ہے۔ اور دوسری چیز دیکھیں، امام جلیل امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں اس کو لکھا ہے، قوم جبارین تذکرہ اس کا فرمایا گیا، ان کا مقابلہ کیا ہے سیدنا یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جبارین سے ہی سمجھ لیں کہ بڑی تگڑی قوم تھی، بڑی کپتی قوم، جنگجو۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان سے جہاد کر رہے تھے، جہاد ہو رہا ہے جمعے والے دن، سورج ڈوب جائے گا تو چڑھ آئے گا ہفتہ، آج آ کے وہ اتھری قوم قابو آئی ہے، انہوں نے تھوڑی جیاں شکنجے چ لیا ہے، ادھر آپ نے نگاہ فرمائی کہ سورج ڈوبنے کے قریب آ چلا ہے، اور اگر سورج ڈوب جائے تو پھر اگلا دن شروع، تو کون سا دن آتا؟ ہفتہ، اور ہفتے والے دن شکار بھی منع اس شریعت میں، اور جہاد بھی منع۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے قلب انور میں خیال آیا کہ بڑے اوکھے اوکھے نہ تلاواں پائیاں نے تے سورج ڈوبن لگا ہے، یہ سانو وچ پھر ہفتہ، انہاں نو ہفتہ مل جانا ریلیکس ہون دا، تے سانو نویں سرے تو پھر محنت کرنی پینی ہے۔ لڑتے لڑتے ہی کہا مالک اے سورج نو تے کچھ لیٹ کرنا۔
شانوں کو سمجھو یار، مقام اور مرتبوں کو سمجھو، اور ان سب کی شانیں دیکھ کر پھر احمد رضا کی بولی میں مزہ لے کے کہو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا و بالا ہمارا۔ الہی ہے سورج تو روک موڑ، سورج ڈوب گیا تو پھر ہفتہ چڑھ جانا ہے، تو پھر نویں سرے تو محنت کرنی پینی ہے، تو آج انہاں نو تے کتے قابو کریے۔ رک گیا۔ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لائے نا معراج سے واپس، ساری باتیں بیان فرمائیں، تو پہلا تو ان کا مسئلہ مسجد اقصی والا ہی تھا۔ سارے کٹھے ہو کے صدیق پاک سے کہنے لگے کہ دیکھو جی کنا ٹائم لگتا ہے، فرمایا 40 دن تے لگ ہی جاندے ہیں، بہت سپیڈ نال بھی جائی، تو آندے میں راتوں رات ہوا ہے، تو فرمایا مینوں کی آندے ہو؟ انہوں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے حضور نے فرمایا، میں تصدیق کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں۔ نوجوانوں یہ کہنا کہ لکھا ہوا دکھاؤ تو پھر حضور کو مانیں گے، تو پھر کی منے ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی حضور کو ماننا محتاج دلیل رہ گیا۔ کیوں عقیدت اور محبت اور احترام و تعظیم کی دنیا میں ہم اس روش کے ہو گئے، لکھا دکھاؤ؟ اور سوشل میڈیا کی جہاں نحوست ہے، اس میں سے ایک نحوست یہ بھی ہے، شکوک میں اضافہ، شبہات میں اضافہ، تردد، وہم۔ یہ پہلے بھی تھا، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن سب کی رسائی اس تک نہیں تھی۔ اب سامنے جن بیٹھا ہوتا ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے، وہ کوئی کسی بھی محکمے کا ہو، تو اب شکوک و شبہات میں شک ڈالا گیا کہ داتا صاحب کا دربار یہاں نہیں ہے۔ لاہور میں تقریریں کی گئیں اور ماضی قریب میں کتابوں میں لکھا گیا کہ حضور پر نور گنج بخش فیض عالم کی قبر انور منور یہاں نہیں ہے جہاں ہم سب حاضری دیتے ہیں، وہ تو شاہی قلعے کے نیچے تہ خانے میں ایک قبر ہے، وہ داتا علی اجویری کی ہے۔ اور ایک نے تو اپنی تقریر میں یہاں تک کہہ دیا کہ میں تمہیں کشف کے ساتھ بتا سکتا ہوں، انگلیاں رکھ رکھ کے، یہ داتا صاحب کا سر مبارک ادھر قلعے میں اور یہ ان کے قدم مبارک ہے۔ پھر جناب لاہور تشریف لے آئے جنہاں نو داتا صاحب نے لائل پور لے آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل سیدی محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز، آپ لاہور شیرہ والا باغ گئے تو لوگوں نے کہا جناب اس بندے نے ایسی تقریر کی ہے، حضور محدث اعظم جلال میں آ گئے، فرما فقیر اعلان کرتا ہے وہ ابھی آئے اور چلتے ہیں دربار داتا، اور فقیر سردار احمد وہاں داتا صاحب کو سلام عرض کرے گا، اگر داتا صاحب نے جواب نہ دیا تو تیری بات مان لیں گے، اور اگر سلام کی جواب تو بھی سنے باقی بھی سنے، تسلیم کرنا کہ داتا صاحب یہی پہ جلوہ کر رہے۔ اب مجھے بتائیے یہ ماضی قریب میں رسالے لکھ کر کہا جائے کہ داتا صاحب یہاں نہیں ہے، تو خواجہ غریب نواز نو بھی نہ پتہ لگ گیا کہ داتا صاحب کتنے، تلے مکھانے ہی نہ کھایا کرو، دفاع دا بھی سوچیا سمجھا گی؟ یہ مکھانے بڑے مکھانے، میں گیا داتا زردہ کھلا ہوں، کھا دے گا بھی تو بول پائیے نا۔ کیا خیال ہے جناب؟ حلال صرف نمک ہی نہیں کیا جاتا، میٹھا بھی کیا جاتا ہے۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ صدیق پاک سے جب یہ کہا ہے تو صدیق پاک فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں، انہوں نے کہا چاہے وہ فرمائیں کہ راتوں رات ہو آئے، حضور صدیق پاک نے فرمایا تمہاری عقل تو مسجد اقصی پہ ہی گھوم گئی ہے، چکرا گئی ہے، میں قدمی لگا ہوں نا روز، قدموں میں ہوتا ہوں اور زبان حق ترجمان سے عرش کے پرے کی خبریں سنتا ہوں۔ لو جی ادھر سے تو وہ ٹولہ ہو گیا فارغ۔ اب انہوں نے ایک جماعت تیار کر لی جنہوں نے مسجد اقصی کو دیکھا ہوا تھا، یہ مشکاہ شریف میں دیکھ لیں، وہاں یہ روایت موجود ہے۔ وہ آئے، انہوں نے کہا جی ہے ہونے انہوں نے گل کرنی، فرما کرو۔ آپ گئے، فرما گئے کہ ہم نے وہاں نماز پڑھائی ہے، اچھا دسو جی اتنے ممبر کیڑے پاسے ہے؟ ادھر کے ادھر۔ پلر کیسے ہیں؟ کھڑکیاں ونڈوز دروازے کیسے ہیں؟
قلیم کیسا ہے؟ یہ بعض جملے میں بیچ میں سمجھانے کے لیے ایڈ کر رہا ہوں. یعنی انہوں نے اندر کی لوکیشن پوچھی کہ آپ جب گئے تو آپ نے دیکھا ہے. اب حضور کی توجہ تو ان امور پر نہ، حضور کے شایان شان ہے کہ حضور پلروں کو دیکھیں، دروازوں کو دیکھیں، چراغوں کو دیکھیں. فرمایا میرے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں مجھ سے، میری تو صرف توجہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی اٹھا کر حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب رکھ دی. وہ حرم کے قریب ہے ان کا گھر. فرمایا عقیل کے گھر کے پاس رکھ دی مسجد اقصی. اور رب نے فرمایا حبیب اے مسیح ہے جو پوچھ دیں ان دے سیدھا. اچھا جی پیچھے ویسے ہی فرشتہ کھڑا ہو جاتا، وہ پوچھتے جی ممبر کدھر ہے، تو فرشتہ آہستہ سے کہتا جی سجے پاس سے ہے. ستون کتنے ہیں جی، تو فرشتہ کہتا حضور انہیں نے. گرینری کس طرف ہے، حضور سجے پاسے بھی ہے کھبے پاسے بھی ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا. یا ویسے ہی حبیب کی نگاہ مبارک کے سامنے رب وہ فگر وہ اعداد لے آتا، یا مبارک آنکھوں کے سامنے وہ تحریر آ جاتی. صوفیہ فرماتے ہیں نکے ہو نا تے نکیاں ہی سوچا سوچ دے. جدوں نے جو فرمایا سبحان اللہ دی اسرا بے عبدی ہی لے کے اسی گئے ہاں تے اگلے انہاں دے جانتے اعتراض کیتا ہے. اعتراض کلا جانتے تے نہیں لے جان والے تے بنے ہیں نا. تے فرمایا مسیح کے بھی شاید چک کے محبوب تیرے اگے جدوں تیری انگلی دے اشارے تے چاند توڑوا دیتے نے تے مسیح جانی کیڑی ہوتی ہے. اور پھر اس کو دیکھیں سمجھائی یہ بات کی. تو مسجد اقصی جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے. اب آپ نے اب تک کیا سنا؟ 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام، اصحاب کہف، تخت کا فاصلہ 6، داؤد علیہ السلام پوری زبور پڑھ لیتے کاٹھی سیدھی کرن تک، مولا علی پاک پورا قرآن. سمجھ گئے؟ ایک نشست میں کل کائنات جو ہو گیا جو ہے جو ہوگا ہر شے بیان کرنا. آپ کو میں نے گزارش کی تھی کہ گل یاد رکھنا کہ تو امتحان آنا ہے تو اون پیپر دا ٹائم ہو گیا ہے. 2 واقعات میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام واپس تشریف لے گئے تو انہوں نے پتر بڈھے ہو گئے اور حضرت عزیر علیہ السلام جوان تھے. 309 سال بعد اصحاب کہف جب بازار میں گئے تو مارکیٹ بدل گئی، بندے بدل گئے، بادشاہ بدل گیا، کرنسی بدل گئی، گورنمنٹ بدل گئی. وہ 300 سال پہلے والے اکثر فوت ہو گئے. کوئی ہے بھی تو نہایت ضعیف اور لاغر. یہ غار میں رہے ہوں اور وہ وہاں آرام فرما رہے ہوں، لوگ بوڑھے ہو جائیں، بال بڑھ جائیں، سب کچھ ہو جائے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آرام کرتے رہے ہیں، دنیا کا سسٹم چلتا رہا ہے. دنیا کا سسٹم رکا. بولیے گا ذرا. حضور علیہ السلام ہزاروں سال کا سفر کر کے واپس تشریف لے آئے. کوئی بڈھا نہیں ہویا، کوئی علاقہ نہیں بدلیا، کوئی کرنسی نہیں بدلی، کوئی چیز چینج نہیں ہوئی. انہوں نے کہا یہ چینج کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ وہ رب کے پیارے تھے، مقربین تھے، اللہ کی شان کریمی ہے، ان پہ نیند ڈال دی ہے، کائنات کی نبض نہیں رکی. پر جب جان ہی چلی جائے تو پیچھے جان کا سسٹم کیسے چل سکتا ہے؟ سیل مک جان کے سوئیاں نہیں ہل دیاں. کیا سمجھے آپ؟ صحیح
سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی. انہوں نے کہا یہ کپاس کو مشین میں ڈالتے ہیں تو ایک طرف اس کا بیج جا رہا ہوتا ہے، ایک طرف روئی پٹے پر چڑھ رہی ہے رفتار سے اور آگے نیچے گرتی ہے تو وہ آپس میں گتم گتا ہوتی ہے تو یوں گر رہی ہے. بجلی بند ہو گئی، پٹا رک گیا، گراریاں رک گئیں اور وہ روئی وہاں پہ ٹک گئی. کاریگر بیٹھ گئے، انہوں نے کوئی نہیں آندا کہ کوئی ہاتھ پیر میروں نے کہا جی بجلی ٹر گئی ہے، مشیناں رک گئی نے، اسی اڑکی کرنا ہے. جیسے ہی بجلی آئی تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب دوبارہ سے ریورس ہوگا سارا سسٹم کہ پھر بھی کپاہ وچ آ جان تے موڑ نویں سرے تو گٹیاں جڑیاں نے وہ نہیں، جہاں رکا تھا وہیں سے چل پڑا. کہا حضور ہیں کائنات کی جان، تشریف لے گئے تو شاخ ادھر ہوئی نا رک گئی. یہ سبق شروع یہاں سے ہوا تھا، آپ بھول جائے تو آپ کی مرضی ہے، صرف 1.5 گھنٹہ ہی ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ 1.5 صدیاں نہیں ہوئی. شاخ جو امامہ شریف کو چوم رہی تھی وہ ہلی نا، اس نے دوسری طرف جانا تھا کہ جان چلی گئی وہ رک گئی. پانی بہ رہا تھا، جان وہ رک گیا. بستر کی گرمی تھی، ٹھنڈی کیسے ہوتی؟ نبض کائنات رک گئی. حضور جانے کائنات ہے. میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو جان ہے، وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے. بات کی سمجھ آئیے؟ آپ اندازہ کیجئے. میں تو آپ کے سامنے آج کوشش میں نے کی ہے کہ میں بزرگوں کے واقعات اور کرامات میں نے کوئی نہیں بیان کی، اگرچہ وہ حق ہیں، اصحاب کہف والی حق ہیں، تو پھر یہ تو حضور کی امت کیا ہوگی. سمجھا گئی ہے نا؟ اب آپ اندازہ کیجئے، یہاں پر آپ کو چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ حضرت عماد الدین احمد ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں، یہ بزرگ کون ہے؟ سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کون ہے؟ جن کا ایک ہی مرید اتنا تگڑا ہے، شیخ الاسلام سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے نا طے زمانی اور بستے زمانی، یعنی زمانے دا سمٹ جانا تے زمانے دا پھیل جانا، اس کے بارے میں پوچھا. تو سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے فرمایا، بس یہ واقعہ آپ کو سنانا پھر ہم سلام کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ شارٹ کٹ لفظوں میں آپ کو سنا. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرمانے لگے کہ شیخ الشیوخ حضرت ابن سکینہ رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا سنار. اس کی خدمت یہ تھی کہ جمعے والے دن نا اس نے درویشوں کے لیے مصلے بچھانے ہیں جو نماز جمعے کی پڑھنے آتے تھے، اور جب جمعہ ہو جائے تو پھر اسی کی ڈیوٹی تھی کہ اس نے مصلوں کو لپیٹنا ہے. اب ہوا یہ کہ جمعہ ہو گیا، انہیں مصلے بچھا دیتے. انہوں نے جمعے تو بعد نہ ارادہ کیتا کہ مصلے اٹھاؤں. پھر دل میں خیال آیا کہ کوئی نہیں، ایکڑا کو مسئلہ ہے، دریائے دجلہ ساتھ بہتا تھا. انہوں نے کہا کہ تاری لا لئیے، موسم گرم تھا. اس نے جب غوطہ لگایا اور غوطہ لگا کر باہر نکلا نہ ہو کنارہ تے نہ ہو کپڑے، نہ ہو علاقہ تے نہ ہو دیس تے نہ ہو لوگ. اور بات کو مختصر کریں، وہاں رہت بیت شروع ہو گئی، پھر شادی کر لی، شادی کے بعد بچے ہوئے. یہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا واقعہ. اور پھر کیا ہوا؟ مدت کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 7 سال میرا قیام رہا. 7 سال کے بعد میں پھر نہ اسی طرح دجلہ کے کنارے، تو میں کہا ذرا تاری شاری لائیے، نہاتے تو پہلے بھی تھے. تو جب میں نے وہ غوطہ لگایا نا تو میں باہر آ گیا. اللہ 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 سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جب میں آیا نا خانقاہ پر کہ 17 سالہ بعد کپڑے بھی ہوتے اسی کنارے پر،
میں کپڑے پہنے اور دوڑ کے آیا خان کا، تو خیال تو یہی تھا کہ بھائی ہوں کیڑے مسلے چکنے کھڑے انہوں اتنے دے کی حالات ہونے نے جنہ عرصہ گزر گیا. کہتے جیسے میں خان کا آیا جس طرح میں نے مسلح لپیٹا تھا نا ویسے ہی مجھے ملا. ایک دو بندے میں کہنے لگے آج بڑی چھتی آ گیا. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ آخر اگے دریا تے نہان جانا ہے بابا ٹائم لانا، آج بڑی چھتی آ گیا. اور میں جب اس بارگاہ میں آیا تھا تو میں گھر بیوی کو مچھلی تلنے کا کہہ کے گیا تھا مہمانوں کے لیے. کیا تلنے کا؟ مچھلی. تو کہتے فٹافٹ میں گھر گیا تو وہ کہنے لگی جناب مچھلی تل کے ادھر دی رکھی ہے تسی آج کدھر چلے گئے؟ ایبے کو گرم گرم ہے تے چکو تے مہمان نال دیو. وہ کہتے ہیں جناب کمیٹیاں آن بھی ان کی بنے ہیں، وہ 7 سال خواب سی یا ایک خواب ہے. میں پھر آیا صاحب خانقاہ کے پاس اپنے پیر کے پاس، میں نے کہا جی اینج ہویا ہے. تو سن دیا میں کہنے لگے اکھے ٹور جا مصر تے بیوی بچیاں لے آ اتھوں. اللہ اللہ کن کو لیا؟ بیوی بچوں کو. تو صاحب نظر 14 طبق اس دل اندر اسی تمبو وانگو تانے ہو. سلطان العارفین فرماتے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے وچے ہی جیڑے اور اینڈ کیے وچے ہی وانج موانے ہو. 14 طبق 7 زمینہ 7 آسمان 14 طبق اس دل اندر اسی تمبو وانگو تمبو زمین اتے ہی ہوندہ ہے تو دے سجے کبے بھی ہوندی ہے. سلطان صاحب فرماندے عارف باللہ دا جڑا دل ہے نا یہ انجی ہے جمیں ماڑی دی جگہ تے تمبو تان دیتے نے 14 طبق. یہ عارف باللہ مومن کامل کا حال ہے. تو جن کو ماننے کا نام ایمان ہے. مسجد اقصی میں نماز پڑھائی. مسجد اقصی میں اس سے معلوم ہوا حضور نماز پہلے ہی پڑھتے ہیں امت کو آسمانوں پر عطا ہوگی. معراج کا بڑا تحفہ نماز پنجگانہ ہے. اور یہ بھی کمال ہے کیا اسرار و رموز ہیں. باقی کو تو آپ یہ ابھی میں نے واقعہ سنایا نا بزرگ کا تو آپ کہتے ہیں جناب یہ تو قصہ کہانی ہے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور 50 نمازیں لے کر آ رہے اور موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں آخر جی اللہ تعالیٰ کوئی تہاڈی امت واسطے کچھ شاید دیتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جنہوں نے عشاء بھی یہاں پڑھی یا عشاء کے بعد یہاں پہ پہنچے ہیں تو ایک صاحب نے تلاوت کی، ایک صاحب نے نعت پڑھی، ایک نے پھر منقبت پڑھی، پھر مولانا غلام مرتضیٰ صاحب نے نعت اقدس کلام پیش کیا. اب میں آپ کو کچھ معروضات سنا رہا ہوں، ابھی سلام پڑھیں گے لنگر شریف کھائیں گے کئی کچھ ہوا نا. تو اب آپ سے کوئی بندہ پوچھے جی کہ منقبت کے لیے پڑھی سی منقبت ہوئی ہے ہوتے تو نعت کا کیوں نہیں پوچھ رہا یا معراج کے تذکرے کی گفتگو کا کیوں نہیں پوچھ رہا؟ اگر یہ مثال سمجھ گئے ہو تو لطف لو. حضور دیدار الہی کر کے واپس آ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام رستے میں مل کے کہتے ہیں اخی اللہ نے امت واسطے حضور کو شاید دیتی ہے. آج کیوں نہیں پوچھ دے کہ کتنا پھر جلوے ویکھے نے جناب کتنا گلاں ہوئیاں نے کہیں کرو یہ تو نہیں پوچھا. نماز ہی کا کیوں پوچھا ہے؟ پتا چلا شاہی دربار سے آج یہی طے تھا کہ میرا حبیب تو مقام عبدیت پر ہے انہیں تو پجامتیں بھی یہاں کرنی ہے. نہیں سمجھ. اور اگے پھر ساڈے ورگیاں دا تے مالک نو پتہ ہی ہے یہ کتنے پڑھن گے 50 نماز. تو کلیم تو کھڑا ہونا تو نے بھی تو طور پہ تمنا کی تھی ہمیں تو نہیں نہ دیکھ سکتے آپ ان آنکھوں کو دیکھنا جو ہمیں دیکھ کر آتی ان آنکھوں کا دیدار. تو اب جائیے اللہ سے کم کروائیے. بات پھر وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ 3 پلوان جواب دے دیں تو 2 نیانیاں نو میں کی آکھاں. کام اس سے کہا جاتا ہے نا جس کے بارے میں پتا ہو کہ کر لے گا. یہ مثال بھی ختم ہوگی اگلی بات کو اس مثال سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ بے مثال کی بات ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ جائیے کم کروائیے. پتا چلا کلیم کا عقیدہ ہے نا کہ حبیب جو کہے اگلے لفظ میں نہیں کہنے اور بریلی شریف چلیے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور دربار سمدیت میں حاضر ہوتے ہیں، کتنے پیارے کلمات سے عرض ہے، ربی خفف علی امتی۔ آج ہمارا معراج منانا اس لیے بھی بنتا ہے کہ ایک تو میلاد کے دن فرمایا امتی میری امت، ایک معراج کے دن فرمایا ہے میری امت۔ تو معراج کی رات ہماری عید کی رات ہے کہ محبوب نے اس دن پھر ہمیں اپنا کہا ہے، اور اس اپنے کہے کا فلسفہ پھر 2 گھنٹے کی تقریر کسی دن رکھیں گے کہ جب کوئی اپنا کہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ فی الحال اتنا سمجھ لو کہ جو یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو تے سلطان بھی تو، ٹھیک ہے، میرے رب تخفیف کر دے۔ ہوا بابو ٹھیک ہے 5 کاٹ کر دینے، 45 ہو گیا، نہیں یہ بھی جی زیادہ نہیں۔ اچھا جی آپ کی امت پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اساتذہ بیٹھے ان کو ہم سبق سنائیں، اور قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور کلیم کہتے ہیں آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی، تو دونوں چیزوں میں اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ طاقت سے بڑھ کر تو تب ہوتا نا کہ 50 تک 50 ہی امت تک آندیاں، امت تک تے 5 ہی آئیاں نے۔ ایک اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی سے مراد ہے کہ جو خشوع اور خضوع اور دل دماغ کی حضوری کے ساتھ اور رغبت شوق سے نماز پڑھی جاتی ہے، انہاں کولوں اس کیفیت چینیاں نہیں پڑھ ہونیاں، انہاں کولوں اتنی طاقت خشوع و خضوع والی نہیں ہے۔ یہ اس میں دوسرا قول ہے۔ چلو 5 رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پھر جائیے 5 کے بعد بھی۔ جناب ایتھے بھی گانے آدھے انشاءاللہ قیامت والے دن بھی بابے سانو ترانہ دیتا ہے، سب سے اولا والا سب سے بالا والا۔ کتنی موج ہونی ہے جناب، کتنی موج ہے۔ انبیاء سے کروں کیوں میں عرض مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا۔ میں آپ کو فرض واجب کے طور پہ نہیں کہتا، کبھی کبھی ہمارا نبی جب کہیں نا، کبھی کبھی، ہر دفعہ بھی ہو تو کوئی بری بات تھوڑی ہے، اے بندہ دل تے ہاتھ رکھ کے ٹھنڈ پہندی ہے، ہمارا نبی، لطف لے سرور لے، ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا جس کے تلووں کا دھون ہے آب۔ انہوں نے کہا جناب آبے یاد کتوں لبدا ہے جڑا پی کے بندے نو مڑ کے موت نہیں آندی؟ آلت کہنے میں نے پتہ ہے ساری دنیا لپکتی ہے جیسے سونے کے نسخے بنانے کے پیچھے بھاگتے ہیں لوگ کہ کوئی سونے کا نسخہ لبے۔ آلت کہتے ہیں میں نے پتہ ہے کہ وہ پانی کتھے ہے گئے، آبے یاد جڑا پی کے بندے نو موت ہی نہ آوے، آئے بھی تو پھر بھی نہ مارے۔ کہاں ہے؟ کہا جن کے تلووں کا دھون ہے، قدم پاک کے نیچے کا حصہ تلوا ہوتا ہے نا، تو تلوا مبارک تے پانی پھر جائے، وہ جڑا پانی ہے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا۔ ٹھیک ہے 5 رہ گئی۔ حضور پھر جائیے، میرے کریم کا کتنا پیارا جواب، یہ نہیں فرمایا کہ رب نے آکھیا ہوں نا محبوب تو آکھی اگے بتیریاں کٹ کرتی ہیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ حضور فرمان لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں چلا بھی جاؤں وہ کم بھی کر دے گا، پر میں نے ان شرم آندی ہے، میں انی دفعہ کہہ دوں۔ کیا نظارہ ہونا ہے جدو کلیم و حبیب کے درمیان بات ہوتی ہے۔ آپ عرشوں کے مالک نے فرمایا، اور اس کو ہم اپنے لفظوں میں مفہومی پیش کرتے ہیں، منوان لفظ یہ نہیں ہے لیکن مفہوم سے جدا نہیں ہے کہ محبوب ساڈی گل کبھی بدلی نہیں تے تیری موڑی نہیں، تیری گل کی سی کٹا دے اسی 5 کرتی ہیں، تیری گل پوری ہے۔ ساڈی گل کی سی کہ 50 ہے، وہ بھی اوتھے ہی ہے۔ تیری امت 5 پڑھے میں ثواب 50 ہی کا۔ میرے بھائیو آؤ آج کی محفل معراج میں پکا ٹھکا ارادہ کر لیں کہ کریم جو تحفہ لائے ہیں نا اس کی قدر کریں۔ کھیلا دے میداناں وچ موبائل تے کھیڈ دیاں گیت گانے فلماں ڈرامے ویندے آوارہ گردی آوارہ منشی فضول گپ شپ، ان چیزوں میں وہ قیمتی تحفہ معراج کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ دل جمی کے ساتھ اس کو حاصل کریں۔